مدینے کی سرزمین، وہ سرزمین جسے خدا نے روز ازل سے اسلام کی نصرت و سربلندی کے لیے چن لیا، وہ سرزمین جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس وقت اپنے دروازے کھولے جب دوسرا ہر دروازہ بند ہو گیا تھا، وہ سرزمین جہاں نہ صرف اسلامی بلکہ انسانی تاریخ کا فیصلہ کن باب رقم ہوا، وہ سرزمین جس سے طلوع ہونے والے خورشید ہدایت نے کل عالم سے باطل کی ظلمتوں کو دور کر دیا، وہ سرزمین جہاں ایثار و قربانی، وفا و محبت، سمع و طاعت اور شجاعت و استقامت کی لافانی داستانوں نے جنم لیا، وہ سرزمین جو آج بھی اہل شوق و محبت کے دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سرزمین خدا نے آج اپنے لطف و کرم سے ایک دفعہ پھر دکھلا دی، فالحمدللہ رب العالمین۔ مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہی دور سے مسجد نبوی کے بلند و بالا مینار نگاہوں کو تراوٹ اور قلب کو سکون دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شہر مکہ کی طرح مجھے کبھی اجنبی نہیں لگا، بلکہ مدینہ تو ہمیشہ ماں کی آغوش کی طرح فراخ اور پرسکون لگا ہے۔ یہاں خدا کبھی خدائے ذوالجلال نہیں لگا، ہمیشہ خدائے کریم محسوس ہوا ہے۔ یہاں اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی نظر آتی ہے۔ اس شہر پر 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والے رب کی ٹھنڈی چھاؤں ہمہ وقت سایہ فگن رہتی ہے۔ خدا نے اس دھرتی پر جس ہستی کو اپنی سب سے بڑی عنایت بنا کر بھیجا، جسے رحمت للعالمین قرار دیا، اس کی یہاں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اب بھی مہربان ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک مدینہ موجود ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ اقبال کے اس مصرے سے نظری طور پر کس کو اختلاف ہوگا، مگر دل کی زمین پر اس کا اطلاق میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں، مگر صرف اللہ کو کارساز، مشکل کشا اور تنہا مددگار ماننے والے بندے آج بھی کم ہیں۔ خدا جب قانونی حکمران سے بڑھ کر ایک محبوب بن جائے، جب اس کے ذکر سے وجود پر سرشاری کا عالم طاری ہو جائے، جب اس کی یاد سے آنکھیں پرنم اور دامن تر ہو جائے، جب اس کا نام لیتے ہوئے زبان میں شیرینی گھل جائے، جب اسے پکارتے ہوئے انسان کی ہچکیاں بند جائیں، جب اس کے شوق میں طائر روح پنجرائے خاکی میں تڑپنے لگے، جب اس کی نشانیاں دیکھ کر دل دہل جائے، جب اس کی کتاب پڑھ کر عقل بے اختیار سجدہ ریز ہو جائے، جب اس کے لطف و عنایات دیکھ کر وجود سر تسر نیاز بن جائے، جب اس کی عظمت کے مظاہر دیکھ کر زبان گنگ رہ جائے، اور جب انسان خدا کو پا کر سراپا حمد، سراپا تسبیح، سراپا تقدیس بن جائے، تب کہیں جا کر انسان بندگی کی کوئی خوبو لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسانوں میں یہ احساسات نہیں ہیں، اور بہت ہیں۔ خود مسلمانوں میں بہت سے ہیں جو ایسے جذبات سے سرشار ہیں، لیکن یہ جذبات اگر ہیں تو غیر اللہ کے لیے ہیں، اللہ الرحمن کے لیے نہیں۔ غیر اللہ کی فہرست تو بہت طویل ہے، کس کس کا نام لکھوں۔ انسانیت تو ابتدا ہی سے ابلیس کے پھندے میں ایسی پھنسی کہ اس کی ہر چاہت، ہر محبت اور ہر مرعوبیت کا رخ خدا کے غیر کی طرف پھر گیا۔ مملکت اور قانون کی سطح پر شرک مر گیا، مگر افراد کی سطح پر ابلیس آج بھی اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ نور ہدایت۔ شرک کی اس لامتناہی تاریکی میں اگر نور رسالت کا یہ عظیم مدنی سورج طلوع نہ ہوتا تو شاید آج بھی لوگ یہ کہتے ہوئے مر جاتے کہ اے خدا، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کیسا ہے اور تجھے کیسے راضی کیا جائے۔ خدا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انگنت درود و سلام بھیجے کہ وہ اگر اپنی جان پر اتنی سختیاں جھیل کر دین حق اور توحید کا علم بلند نہ کرتے تو آج اس دنیا میں کوئی خدا کا عبادت گزار نہ ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ کی لائی ہوئی ہدایت نے انسانوں کو بتایا کہ آقا کون ہے اور غلاموں کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی دعاؤں نے بندوں کو سکھایا کہ خدا اور بندے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کی سیرت نے مخلوق کو آگاہ کیا کہ عقل و خرد کی طرح دل و نظر کا مسجود بھی وہی ہے۔ آپ کے شب و روز نے دنیا کو دکھایا کہ مطلوب وہی ہے، مقصود وہی ہے اور معبود وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میں جب کبھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں تو خدا کے سامنے یہ گواہی ضرور دیتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو اے خدا میرے لیے تو بھی نہ ہوتا۔ اس میں کیا شک ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو ہم قرآن کو جان پاتے نہ ایمان کو، نہ خدا کو، نہ اسلام کو۔ آج اگر ہم جانتے ہیں کہ خدا حق ہے، آخرت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء حق ہیں، کتابیں حق ہیں، تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ورنہ آج ہم بھی کسی فرشتے، کسی بت کو صاحب اختیار سمجھ کر نذرانے چڑھاتے، کسی نبی، کسی ولی کو پوجتے، چاند سورج کو سجدہ کرتے، بے کس قبر والوں کے آگے گڑ گڑاتے، خدا کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کر کے اور بہت دور سمجھ کر کوئی وسیلہ، کوئی شفیع ڈھونڈتے، یا پھر خدا اور آخرت کا انکار کر کے ایسی اندھیری راہوں کے مسافر بن جاتے جن کی کوئی منزل نہیں۔ یہ صرف آپ کی ذات تھی جس نے ہمیں ہر اندھیرے سے نکال لیا، ہر ظلم، ہر گمراہی سے بچا لیا۔ خدا آپ پر اپنی شان کے مطابق درود و سلام بھیجے اور پوری انسانیت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ رفیق، صدیق اور خواجہ۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں کے مقابلے میں پاکستانیوں کو دیگر غیر ملکی کارکنان کی طرح ہر جگہ امتیاز کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے دنیا بھر میں مسلمانوں کی دوسروں کو الزام دینے کی روش یہاں کے مقامی اخبارات کا بھی معمول ہے، چنانچہ وہ غیر ملکیوں کو جرائم کا سبب بھی قرار دیتے ہیں اور مقامی لوگوں کی بے روزگاری کی وجہ بھی۔ کچھ پاکستانیوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کے غیر تعلیم یافتہ طبقات ایسا رویہ اور حلیہ اختیار کرتے ہیں جو دوسروں کی نگاہ میں خود کو ذلیل کرانے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ مقامی لوگ شلوار قمیض پہننے والوں کو بالعموم بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے وہ ایک مخصوص لفظ بولتے ہیں، یعنی رفیق۔ کسی کو عزت سے مخاطب کرنے کے لیے یہاں صدیق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بہت عزت دینے کے لیے خواجہ کا لفظ بولتے ہیں۔ آخر الذکر لفظ یہ لوگ گوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے یہ آخری حد تک ذہناً مروب ہیں۔ پاکستانیوں کی کثرت کے باوجود یہاں پاکستانی کمیونٹی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ پاکستانیوں کا المیہ ہے کہ وہ ملک میں ایک قوم ہے نہ ملک سے باہر۔ لوگوں کے ذاتی ملنے والوں کا ایک محدود حلقہ ہوتا ہے۔ یہاں سماجی روابط بہت زیادہ نہیں۔ تفریح کی سب سے بڑی جگہ ساحل ہے، مگر سال بھر یہاں ایسی گرمی پڑتی ہے کہ کھلی جگہ پر بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ لے دے کے ایک ہی تفریح بچتی ہے، یعنی شاپنگ۔ یہاں کے شاپنگ سینٹرز بہت زیادہ خوبصورت اور آرام دہ ہیں۔ لوگ سب سے زیادہ عام خریداری کے سپر سٹورز کا رخ کرتے ہیں جو حجم میں امریکہ اور کینیڈا کے سٹورز سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ 10 جگہ گھوم کر خریداری کرنے سے چیزیں بھی اچھی مل جاتی ہیں اور تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ جب سے ڈش اور ڈیکوڈر آیا ہے، لوگوں کو ایک اضافی تفریح میسر آ گئی ہے، البتہ اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ ان کی اولاد جس کی پہلے ہی کوئی اچھی تربیت نہیں ہوتی، اس کے بگاڑ کا پورا مسالہ ان پر دستیاب ہے۔ حال ہی میں ایک دفعہ پھر پاکستانیوں کا بغرض ملازمت یہاں آنے کا رجحان ہوا ہے، لیکن اس دفعہ یا تو ہنرمند آ رہے ہیں یا پھر IT پروفیشنلز۔ ہر چند کی حکومت باہر سے آنے والوں کو روکنا چاہتی ہے، مگر مقامی سرمایہ دار جانتے ہیں کہ جتنی سستی نفری انہیں باہر سے مل سکتی ہے وہ یہاں نہیں ملے گی۔ تنخواہ زیادہ مانگنے کے علاوہ سعودی کام بھی نہیں کرتے،
لیکن اس کے باوجود یہاں کام کرنے والوں کے سر پر ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کسی بھی وقت انہیں ملازمت اور نتیجے کے طور پر ملک سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر بہت سے کینیڈا چلے گئے، جو باقی ہیں وہ بے یقینی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔